بسم اللہ الرحمن الرحیم. گجرانوالہ ڈویژن کے شیروں، گجرانوالہ ڈویژن کی شیرنیوں، آپ کو مریم نواز شریف کا سلام، آپ کو محمد نواز شریف کا سلام. میری بہنیں، بیٹیاں، مائیں اتنی بڑی تعداد میں آئی ہیں، آپ سب کو میرا بہت بہت پیار. سوشل میڈیا ٹیم والوں، آپ نے لکھا سینے پر گولی کھائیں گے، مریم کا ساتھ نبھائیں گے، بہت بہت مہربانی. اور مسلم لیگ نون کے نوجوانوں، جو کہتا ہے نوجوان مسلم لیگ نون کے ساتھ نہیں ہے، وہ گجرانوالہ کا کنونشن دیکھ لے. مجھے تو پہلی رو سے لے کر آخری رو تک صرف نوجوان ہی نوجوان نظر آ رہے. شاباش. گجرانوالہ والوں، آپ نے صرف نواز شریف سے محبت نہیں کی، نواز شریف سے وفا نہیں نبھائی. آپ نے 2018 میں جب الیکشن RTS بٹھا کر چوری کیا گیا تھا، تب گجرانوالہ مگرمچھ کے منہ سے اپنی سیٹیں نکال کر لے کر آیا تھا. اور گجرانوالہ والوں، یہ بھی آپ کا کریڈٹ ہے کہ پاکستان کے سب سے بڑے فتنے کو، پاکستان کے سب سے بڑے فراڈ کو، پاکستان کے سب سے بڑے نوسر باز کو، گھڑی چور کو سب سے پہلے گجرانوالہ نے پہچانا تھا. وہ یاد ہے نا 2014 میں دھرنا لے کر جب گجرانوالہ سے نکلا، وہ دیکھو اس نے اپنی گھڑی اتار کے پکڑی ہوئی ہے. 2014 کا ناکام دھرنا یاد ہے نا؟ گجرانوالہ سے جب گزرا تو اس کو نیوے نیوے ہو کے گزرنا پڑا تھا. اور گجرانوالہ والوں، کیا بات ہے، آج تسی ٹرک پھڑ کے لے آئے ہو. بڑی تکلیف ہے. مریم نے یہ کہہ دیا، مریم نے وہ کہہ دیا. وہ پرویز الہی کی آڈیو سنی ہے نا؟ اس آڈیو میں مریم نواز کہہ رہی تھی کہ جج سے ملاقات کرنی ہے، اس جج کے آگے میرا کیس لگا، وہ مریم نواز کہہ رہی تھی. یاسمین راشد کی آڈیو سنی؟ مریم نواز کہہ رہی تھی کہ سپریم کورٹ میں 60 بندے بیٹھے ہوئے نے. اور آج اب یہ نہ کہہ دینا کہ جو ٹرک تم نے کورٹ کے آگے کھڑا کر دیا ہے، فواد چودھری کی آڈیو سنی ہے نا؟ اب یہ نہ کہہ دینا، ٹرک دینا ذرا. اب یہ نہ کہہ دینا کہ جو ٹرک تم نے کورٹ کے باہر کھڑا کیا وہ ٹرک مریم نواز چلا رہی تھی. گجرانوالہ والوں، یہ ٹرک کس ملک لے کر بیٹھ گیا ہے. انشاءاللہ تعالی اس ٹرک کے چاروں پہیے پنکچر کر کے اس کو گھر بھیجیں گے. اب مریم نواز کو کچھ کہنے کی ضرورت نہیں، مریم نواز کو کوئی تقریر کرنے کی ضرورت نہیں.
اب جہاں جہاں ٹرک چلتا دیکھو گے تسی آپ ہی سمجھ جاؤ گے. مریم نواز جب شیشہ دکھاتی ہے تو توہین عدالت یاد آ جاتی ہے. گجرانوالہ ڈویژن والوں، توہین عدالت تب نہیں ہوتی جب آپ کا منتخب وزیر اعظم محمد نواز شریف ایک اقامہ رکھنے پر، بیٹے سے تنخواہ نہ لینے پر اس کو وزیر اعظم کے دفتر سے نکال کر باہر کر دیتے ہو. تب توہین عدالت نہیں ہوتی. توہین عدالت تب ہوتی ہے جب ہر الیکشن کے فارم میں تم جھوٹ بولتے ہو، اپنی جائیداد چھپاتے ہو، اور نہ صرف جائیداد چھپاتے ہو بلکہ اپنی بیٹی بھی چھپاتے ہو. اسی جھوٹ کے ساتھ تم نے 4 الیکشن لڑے. کتنے؟ بھائی نواز شریف کی بیٹی تو آج گجرانوالہ کے سامنے کھڑی ہے، تمہاری بیٹی کہاں کھڑی ہے؟ جو شخص اپنی بیٹی کو نہیں سکتا، جو اپنی بیٹی کو نہیں مان سکتا، جو اپنی بیٹی کو انصاف نہیں دے گا، وہ پاکستان کو کیا انصاف دے گا؟ اور اپنے گھر کا جھوٹا سرٹیفکیٹ 300 کنال کا جمع کراتا ہے. توہین عدالت تب ہوتی ہے جب ایسے جھوٹے کو، ایسے چال باز کو صداقت اور امانت کا سرٹیفکیٹ مل جاتا ہے. تب توہین عدالت ہوتی ہے. توہین عدالت تب نہیں ہوتی جب نواز شریف اپنی بیٹی کا ہاتھ پکڑ کر 200 پیشیاں ایک جھوٹے مقدمے میں بھگتتا ہے. توہین عدالت تب ہوتی ہے جب عدالت آوازیں دیتی رہتی ہے کہ بھائی عدالت میں آ جاؤ، پیش ہو جاؤ. یہ عدالت کے احکامات کو جوتی کے نیچے رونتا ہے. توہین عدالت تب ہوتی ہے. جھوٹے مقدمے میں پاناما سے شروع کیا، بیچ میں سے کیا نکلا؟ اقامہ، ایک ویزا. شرم کرو. اگر وزیر اعظم کو نکالنا تھا بہانہ تو کوئی تلاش کر کے لاتے، اور اس کو آپ بلاتے تھے. میں اپنے باپ کا ہاتھ پکڑ کر جھوٹے مقدمے مرد ہفتے میں 5 دن عدالت میں ہم پیش ہوتے تھے. باپ بیٹی کے خلاف جھوٹا مقدمہ ہفتے میں 5 دن چلتا تھا. روز عدالت لگتی تھی، مانیٹرنگ جج بیٹھا ہوتا تھا اوپر. تب تو توہین عدالت نہیں ہوتی تھی. تب تو عدالت کا احترام ہوتا تھا کہ جھوٹے مقدمے میں بھی نواز شریف قانون کے آگے پیش ہوتا تھا. اور بیوی بسترے مرگ پر تھی، مرتی ہوئی بیوی کو چھوڑ کر آیا، تب عدالت کا توہین عدالت نہیں ہوئی، تب عدالت کا احترام ہوا. اور کہا جاتا تھا نواز شریف 1 گھنٹے میں پیش ہو. اور شاباش ہے، نواز شریف بے گناہ ہوتے ہوئے بھی 1 گھنٹے میں عدالت میں پیش ہوتا تھا. اور یہاں دیکھو اس لاڈلے کو عدالت بلا رہی ہے، وہ آگے سے ایک پلسٹر دکھا دیتا ہے. 5 مہینے ہو گئے وہ پلسٹر اترنے کا نام نہیں لے رہا. نواز شریف کا مذاق اڑاتے تھے نا، اس کی بیوی کی بیماری کا مذاق اڑاتے تھے نا. آج قدرت کا، آسمان کا مکافات عمل دیکھو. آج عدالت بلاتی ہے تو وہ والو. توہین تب نہیں ہوئی عدالت کی جب تم نے ایک
ایک وزیر اعظم کو اقامے پر رخصت کیا، اس کو پارٹی کی مسلم لیگ نون کی صدارت سے بھی باہر نکال دیا، اس کو تا حیات نااہل کر دیا، تا حیات۔ اور اس کی بیٹی جس نے کبھی کوئی حکومتی عہدہ نہیں رکھا، اس کو تم نے 10 سال کے لیے نااہل کر دیا۔ تب توہین عدالت نہیں ہوتی، توہین عدالت تب ہوتی ہے جب ایک چور، ایک ڈاکو، ایک گھڑی چور جس کے یہاں تک ہاتھ جرائم سے رنگے ہوئے ہیں، جو گھڑیاں چوری کر کے بیچتے ہوئے رنگے ہاتھوں پکڑا جاتا ہے، جس کی بیوی ہیرے جواہرات رشوت میں لے کر رنگے ہاتھوں پکڑی جاتی ہے، جو 190 ملین پاؤنڈ 55 ارب روپیہ قوم کا پیسہ پکڑ کے اپنے دوست کی جیب میں ڈال دیتا ہے۔ جب وہ چور ڈاکو باہر دن دناتا پھرتا ہے، توہین عدالت تب ہوتی ہے۔ نواز شریف کے فیصلے تو بڑی برق رفتاری سے آتے تھے نا، دنوں میں ہفتوں میں نواز شریف کے فیصلے آتے تھے، یوں۔ تو کیا اس مجرم کا فیصلہ کرنے والا کوئی اس ملک میں ہے، یا اس مجرم کا فیصلہ اب قیامت والے دن پہ چھوڑ دیا ہے؟ جواب دو۔ کوئی اور نہیں بس شیر، تقدیر کا دھارا پھیر۔ اور گجرانوالہ والوں، جس شخص کو بچایا جا رہا ہے اس کی سیاست دیکھو ذرا۔ جب حکومت سے نکلا تو کہتا سائفر آ گیا، امریکہ نے میری حکومت کے خلاف سازش کر دی، غلامی نامنظور، امریکہ کے آگے جھکیں گے نہیں، اور اب پاؤں میں گر کر امریکہ سے معافی مانگ رہا ہے۔ اسی جھوٹے سائفر کی بنیاد پر اس نے اپنی حکومت توڑی، اپنی اسمبلیاں توڑی، اور کہتا رہا یہ امپورٹڈ حکومت ہے۔ کل بھی اپنے ضمانت پاک میں، ضمانت پاک نہیں ضمانت پاک، کیونکہ گھر کے اندر جا کے ضمانت ملتی ہے، اس کا نام آج سے ضمانت پاک نہیں ضمانت پاک رکھ دیا میں نے۔ کل وہ ضمانت پاک میں بیٹھ کر امریکنوں سے میٹنگ کر رہا تھا، تو جن کو امپورٹڈ کہتا تھا، ہمیں کہتا تھا امپورٹڈ حکومت ہے، آج اسی امریکہ کے ہاتھوں ایکسپورٹ ہونے کو تیار بیٹھا ہے۔ لوگوں کو کہتا تھا غلامی کی زنجیریں توڑ دو، ہم کوئی امریکہ کے غلام ہیں، لوگوں کی گاڑیوں پہ سٹیکر لگوا کر خود امریکہ سے معافی مانگ کر پتلی گلی سے نکل گیا۔ اور پھر لانگ مارچ ناکام، لانگ مارچ کے لوگوں کے بچوں کو کہتا رہا نکلو، خود ہیلی کاپٹر میں ہوا میں معلق رہا۔ تو اس لانگ مارچ نے ناکام نہیں ہونا تھا تو اور کیا ہونا تھا؟ اس کے بعد آ جاؤ ذرا جیل بھرو تحریک کے اوپر۔ کل جیل بھرو تحریک بھی اپنی آہوں اور سسکیوں کے ساتھ اختتام کو پہنچی، اور کہتے ہیں وہ جیل بھرو تحریک اب میں نے معطل کر دی۔ بھائی وہ جو تحریک تو پہلے دن شروع نہیں ہوئی، تم نے معطل کیسے کر دی؟ تاریخ میں، ہسٹری میں پڑھتے تھے کہ جیل بھرو تحریک بڑی کامیاب ترین تحریکیں ہوا کرتی تھی کبھی دنیا میں، اس سے بڑی ناکام جیل بھرو تحریک میں نے کبھی زندگی میں نہیں دیکھی۔ ظاہر ہے جب لیڈر چھپ کے گیدڑ کی طرح ضمانت پاک میں بیٹھا ہوگا تو کارکنوں کو کیا پڑی ہے کہ وہ جیلیں بھرے؟ تم جیبیں بھرو اور کارکن جیبیں بھرے، جیلیں بھرے، بڑی بات ہے بھائی، بڑا انصاف ہے۔
اور جس اسمبلی سے نکلا، جس اسمبلی سے بڑی اکڑ سے نکلا تھا کہ یہ پڑے ہمارے استعفے، ہم اسمبلی چھوڑ کے جا رہے ہیں، اب روز اسی اسمبلی میں واپس جانے کی منتیں کرتے ہیں۔ مجھے بتاؤ گجرانوالہ والوں، کیا یہ ساری سیاست، یہ سارے فیصلے ایک ذہنی طور پہ صحت مند شخص کے ہو سکتے ہیں؟ بتاؤ مجھے۔ ایسے شخص کی درخواستیں نہیں سنتے، ایسے شخص کو پاگل خانے میں بھرتی کراتے ہیں، ایسے شخص کی سیاست نہیں دیکھتے، ایسے شخص کو ریہیبلیٹیشن سینٹر میں بھرتی کراتے ہیں۔ جو شخص اپنے ہوش و حواس میں نہ رہتا ہو، جو شخص منشیات کا عادی ہو، مجھے بتاؤ ذرا گجرانوالہ والوں، یہ وہ لوگ، بیچارے لوگ جو پلوں کے نیچے بے خبر سو رہے ہوتے ہیں، جو شہباز شریف نے فلائی اوورز بنائے ہیں، اوور ہیڈ بریجز بنائے ہیں، پل بنائے ہیں، جو شخص نیچے اس کے بے خبر سو رہے ہوتے ہیں، جو قبرستانوں میں اوندے منہ پڑے ہوتے ہیں، کیا ایسے شخص کے ہاتھ میں 22 کروڑ عوام کی قسمت دی جا سکتی ہے؟ بتاؤ گجرانوالہ والوں، کیا ایسے مخبوط الحواس شخص کے حوالے قوم کی تقدیر کی جا سکتی ہے؟ اور سنو ذرا، 70 سال کے قرضے 4 سال میں دگنے کر کے پوچھتا ہے ڈالر کا ریٹ کیوں بڑھ رہا ہے؟ IMF کے ساتھ قیمتیں بڑھانے کا معاہدہ کر کے پوچھتا ہے کہ مہنگائی کیوں ہو رہی ہے؟ پاناما سازش کے ذریعے ہمارے سروں پہ مسلط ہونے والا قوم سے پوچھ رہا ہے کہ معیشت کی تباہی کیوں ہوئی؟ نواز شریف کو سازش کے ذریعے اپنے سہولت کاروں کے ساتھ، جس میں جسٹس کھوسا، جسٹس ثاقب نثار ڈیم والا بابا اور وہ جسٹس کھوسا جو کہیں منہ چھپا کر گھر میں بیٹھا ہے، اور وہ جسٹس جنرل ریٹائرڈ فیض حمید، اس کے ساتھ مل کر سازش کر کے نواز شریف کو ہٹانے والا آج اتنی جرأت رکھتا ہے کہ کہتا ہے کہ پاکستان کیوں نیچے جا رہا ہے؟ پاکستان اس لیے نیچے جا رہا ہے کہ تم نے نواز شریف کے خلاف سازش کی۔ اور جس کو کہتا تھا پنجاب کا سب سے بڑا ڈاکو، کس کو کہتا تھا؟ جس پرویز الہی کو کہتا تھا پنجاب کا سب سے بڑا ڈاکو، اس کو آج اپنی جماعت کا سب سے بڑا عہدہ دے دیا۔ جو کبھی پنجاب کا سب سے بڑا ڈاکو تھا، آج وہ جناب کا پاکستان تحریک انصاف کا صدر ہے۔ گجرانوالہ والوں، جو آج بھی اس کے سہولت کار ہیں، میں ان سے پوچھنا چاہتی ہوں، قوم ان سے سوال کر رہی ہے، گجرانوالہ ان سے سوال کر رہا ہے کہ کیوں ایک ایسے شخص کو بچانا چاہتے ہو جس شخص کی سیاست کی کشتی پانیوں میں ڈوب چکی ہے؟
وہ خود تو ڈوب گیا, اس کو پتا ہے کہ وہ ختم شد. یہ اعلان سن لو گجرانوالہ والو, عمران خان is done and dusted. اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے عمران خان اپنے انجام کو پہنچ گیا. میں صرف اس کے سہولت کاروں سے یہ سوال کرتی ہوں کہ کیوں ایک ایسے شخص کو بچانے لگے ہو جو پہلے سے ڈوب گیا ہے, اور نہ صرف ڈوب گیا ہے بلکہ وہ تم لوگوں کو بھی لے کر ڈوبے گا. اس کو جو بھی وہ تو گیا, وہ تو ڈوب گیا. تم لوگوں کی تو نوکریاں ابھی باقی ہیں, کیوں اپنی نوکریوں کو ڈبونے کے پیچھے پڑے ہو؟ گجرانوالہ والوں, الیکشن جب بھی آئے تیار ہونا. بولو تیار ہونا. اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے گجرانوالہ بھی تیار ہے, گجرانوالہ ڈویژن بھی تیار ہے, مسلم لیگ نون بھی تیار ہے. اور مسلم لیگ نون شیرنیوں, مسلم لیگ نون وہ واحد جماعت ہے جو الیکشن کے لیے میدان میں اتر چکی ہے. اور یہ یاد رکھنا, مسلم لیگ نون ہارنے کے لیے میدان میں نہیں اتری, انشاءاللہ تعالی جیتنے کے لیے میدان میں اتری ہے. میں آدھے سے زیادہ ہمیں کہتے ہو الیکشن سے ڈرتے ہیں, اور چوہے کی طرح بل میں چھپ کے بیٹھنے والوں, اب اپنا انتخابی نشان چوہا چھوڑ کے ٹرک رکھ لو. ٹرک ہمیں کہتے ہوئے الیکشن سے ڈرتے. میں آدھے سے زیادہ پنجاب کے دورے مکمل کر چکی ہوں, اور انشاءاللہ تعالی ہم الیکشن جیتیں گے. لیکن گجرانوالہ والوں, اب آخری بات سنو اور بہت دھیان سے سننا. جو شخص نواز شریف ہر جھوٹے مقدمے میں سچا ثابت ہوا, اس کو سزا دینے والے جج خود بول اٹھے کہ ہم سے جھوٹی سزائیں دلوائی گئیں. اس کے تو آج تک تم نے ہاتھ باندھے ہوئے, اس کے پاؤں بھی باندھے ہیں. مسلم لیگ نون کے ہاتھ پاؤں تو بے گناہ ہوتے ہوئے آج بھی بندھے ہیں. لیکن وہ شخص جو پاکستان کا سب سے بڑا مجرم ہے, ہر چوری ڈکیتی سے اس کے ہاتھ رنگے ہوئے ہیں, وہ آج بھی دندناتا پھر رہا ہے. میں نے تو سنا تھا کہ پلاسٹر اتارنے کے لیے, ٹوٹی ہوئی ٹانگ جوڑنے کے لیے ڈاکٹرز کا فیصلہ چاہیے. مجھے نہیں پتا تھا کہ ٹانگ کا پلاسٹر اتارنے کے لیے سپریم کورٹ کا فیصلہ چاہیے. جو 5 مہینے سے پلاسٹر اتر نہیں رہا تھا, وہ سپریم کورٹ کا کل کا فیصلہ سنتے ہوئے آج ہی اتر گیا. کہتا ہے کہ اب ڈاکٹرز نے مجھے فٹ قرار دے دیا. پتا ہے نا کہ جلسے جلوس کرنے, جب عدالتوں میں پیش ہونا تھا تو ٹانگ ٹوٹی ہوئی تھی, اب جلسے جلوس کرنے فیصلہ آ گیا ہے تو ٹانگ کیا پلاسٹر اتر گیا. واہ, لوگوں کو پاگل سمجھا ہوا ہے. گجرانوالہ والوں, میرا ساتھ دو, نواز شریف کا ساتھ دو, عدل کا ساتھ دو, انصاف کا ساتھ دو. یہ نہ ہو کہ مریم نواز شریف کو یہ الیکشن مہم اس نعرے پر چلانی پڑے کہ الیکشن کراؤ, ضرور کراؤ, مگر پہلے ترازو کے دونوں پلڑے ایک جیسے کرو, برابر کرو. بولو گجرانوالہ والوں, نواز شریف کے لیے انصاف لے کے رہو گے نا؟ مریم نواز شریف کا ساتھ دو گے؟
शरीफ को इंसाफ चाहिए और इंशाअल्लाह ताला ये इंसाफ हम लेके रहेंगे। अल्लाह ताला आपका हामी और नासिर हो। शहबाज शरीफ जिंदाबाद, गुजरांवाला डिवीजन जिंदाबाद, और लंदन तक आवाज जानी चाहिए नवाज शरीफ, और गुजरांवाला के दरो दीवार गूंजने चाहिए पाकिस्तान। हंसते रहो, हंसते रहो। जीवे मरियम नवाज, जीवे मरियम नवाज, आई कौम दी बेटी जीवे मरियम।